اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا، تقدیر کریں تدبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ علی وقار: جی ہاں، یہی پکار تھی کہ جس نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کی خاطر اپنی جانوں کی بازی لگانے پر آمادہ کر دیا۔ جی ہاں، 23 مارچ 1940 یہ وہ تاریخی دن ہے کہ جس کی بنیاد پر آزادی سے ناامید اور غلامی کے تاریک شب و روز گھٹ گھٹ کر بسر کرنے والوں نے، گھٹن اور چبھن میں سانس لینے والوں نے، ناانصافی، بربریت اور ظلم و جبر سے گھائل روحوں نے آزادی جیسی حسین نعمت کی قدر جان کر وطن سے محبت کی آس اور اپنی ملت کی حفاظت کے لیے کلمہ حق کی صدا بلند کی، اپنی ارضین مقدس کی سرحدوں پر ایمان کا پہرا دیا، اپنے قلم سے وطن کی محبت لکھی۔ جی ہاں علی وقار، یہ وہ وقت تھا کہ جب محنت کشوں کے سنہرے بدن وطن کی تزئین و آرائش میں کام آئے، کہ جب ملاحوں نے لہروں کو سونا بنایا اور اپنے خون سے ہر سو ہریالی کر دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب الگ ریاست کے قیام کی خواہش، اسلامی جمہوری نظام کی چاہت، اسلامی تہذیب و ثقافت، آزادی امت، بہترین معیشت، پرامن فضا کی حسرت، تعصب سے نجات، کانگریس سے نجات، رام راج سے نجات، انگریزوں سے چھٹکارا، اسلام کا قلعہ، عالمی اسلام اور ملی و قومی اتحاد تاریخی ضرورت بنا، کیونکہ تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ ہاں علی وقار، مگر سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کیوں تھا، کیا تھا، کیسے تھا؟ میں بتاتی ہوں کہ ایک طاقت، ایک قوت، ایک ہمت، ایک جرأت، ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک پرچم، ارے ہاں، ایک خواب کی تعبیر میں ڈھلتا ہوا یہ نظریہ کہ جس نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں منفرد اور مختلف آزادی کی طلبگار سوچوں کو یکجا کر کے جذبہ اتحاد کے سرشار و سرسبز پرچم تلے متحد کیا۔ یہ نظریہ کہ جس نے کبھی حضرت مجدد الفسانی کی تو کبھی شاہ ولی اللہ کی سوچ کا روپ دھارا۔ یہ نظریہ کہ جس نے کبھی سر سید احمد خان کا انقلاب بن کر تو کبھی علامہ اقبال کا خواب بن کر تعبیر چاہی۔ یہ وہ نظریہ کہ جس نے ہمیں بتلایا کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں، دو الگ تہذیبیں اور سب سے بڑھ کر دو الگ مذاہب ہیں۔ جی ہاں علی وقار، آج کا دن قرارداد پاکستان کا دن، آج کا دن یوم پاکستان کا دن، آج کا دن نظریاتی اساس اور ہماری شان و پہچان کا دن، آج کا دن شہدائے پاک کے مان کا دن، آج کا دن نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان کا دن، آج کا دن منزل کے واضح شعور کا دن، آج کا دن امید کی کرنوں سے بھرے نور کا دن کہ جس کی گھٹن میں گزرتی 22 مارچ 1940 کی رات نے روشن طلوع آفتاب کیا اور ایک صدا گونجی کہ اے حق پر چلنے والو حاضر ہو، ارے مسلمانوں ہمت مت ہارو۔ جی ہاں علی وقار، 400 الفاظ اور 4 مختصر پیراگراف پر مشتمل یہ قرارداد قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں گونجی اور اس پکار نے مظالم سے دوچار منتشر مسلمانوں کو اکٹھا کیا کہ علی وقار، میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو، اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے، جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے گی تو سنبھال لے گی، میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ جی ہاں علی وقار، یہ ایک وعدے کی پہچان کا دن، اور وہ پہچان ہے ایک دھڑکن جو کہ زندہ رکھتی ہے اس قوم کو، ہم اس دھڑکن کو کہتے ہیں محبت اور یقین، کیونکہ یہی محبت بناتی ہے ہمیں ایک قوم، اس لیے پاکستان ہے اب دل جیسا پاکستان۔ یہ وعدہ جو 1940 میں کیا گیا اور ٹھیک 7 سال بعد پورا ہوا کہ جب ناامید تھکے ہارے مسلمان ہندوستان کے سینے سے چیر کر پاکستان نکالتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازو پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ بالآخر علی وقار کیا ہوا کہ پنجاب کے، بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے۔ شکریہ۔